میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، آپ وہ ذات والا تبار ہیں جو رول ماڈل ہیں ساری کائنات کے لیے۔ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو لائف ہے، اس میں ہر واک آف لائف یعنی ہر زندگی کے شعبے والے کے لیے رہنمائی ہے۔ ایسا نہیں کوئی یہ کہ یار میرے لیے تو رہنمائی نہیں ہے۔ نبی پاک کی ذات کے اتنے اسپیکٹس ہیں، اتنے جس کو آپ کہیے کہ جہات ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ ہر کوئی چاہے تو پیارے آقا کی سیرت سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتا ہے۔ باپ ہے تو باپ کیسا ہونا چاہیے، اولاد ہے تو اولاد کیسی ہونی چاہیے، دوست ہے تو دوست کیسا ہونا چاہیے، لیڈر ہے تو لیڈر کیسا ہونا چاہیے، شوہر ہے تو شوہر کیسا ہونا چاہیے، مشکل حالات میں کیسے لائف گزارنی چاہیے، حالات اچھے ہو جائیں، کنٹرول مل جائے، طاقت آ جائے تو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، بچپن کیسا گزارنا چاہیے، جوانی کیسی گزارنی چاہیے، زندگی کے آخری ایام کیسے گزارنے چاہیے، عبادت باہر کیسی ہو، گھر کے اندر کیسی ہو، پرسنل لائف کیسی ہو، آؤٹ سائڈ کی لائف کیسی ہو، جب کسی موقع پر مشکل درپیش آ جائے، دشمن سامنے آ جائیں تو بہادری اور شجاعت کیسی ہو، اور جب غریب سامنے آئیں تو سخاوت کیسی ہو۔ نبی یہ پاک کی سیرت پڑھیں تو سبحان اللہ، رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، 14ویں دا چند تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ ایسا نبی رب نے بنایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ کیسا بنایا سبحان اللہ۔ ایک اولاد کو اپنے والدین سے، اپنے والدین کے رشتہ داروں اور والدین کے قریبی لوگوں سے کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، بہت چھوٹی عمر تھی تو والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کا پیار، ماں باپ کے ہاتھوں جو ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں کو نہ پا سکے، لیکن رب نے اپنے حبیب کی وہ تربیت فرمائی کہ آج ان کی باتیں ساری دنیا کی تربیت کر رہی ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک ہستی کا بہت زبردست رول ہے، اور وہ ہے بی بی حلیمہ سعدیہ۔ نبی پاک کی چھوٹی عمر میں عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں گوٹھوں میں بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی تھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ شہر کی جو لینگویج ہے وہ بڑی مکس ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک شہر میں بہت ساری قومیں آ جاتی ہیں، اردو بولنے والے بھی عجیب اردو بول رہے ہیں، تو ہر قوم الگ الگ باتیں کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپس میں مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن گاؤں کی جو لینگویج ہوتی ہے نا، وہ پراپر لینگویج ہوتی ہے جو اس علاقے کی لینگویج ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو عربی سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ بچہ بہترین عربی سیکھے، تو اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے کہ وہاں کی زبردست عربی بھی سیکھ لے گا، گاؤں کی نشو و نما بھی اچھی ہو جائے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ عرب کا دستور تھا۔
تو بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئیں. طویل واقعات ہیں، اگر اس طرف چلا جاؤں گا تو بات بہت بڑی ہو جائے گی کہ کیسے بی بی حلیمہ کا جو کمزور خچر تھا، وہ کمزور اونٹنی تھی، وہ کیسے سب سے آگے بڑھ گئی، کیسے اس کے سوکھے تھنوں میں دودھ آ گیا اور اتنا دودھ آیا کہ پورے گھر والوں نے پیا، برتن بھی بھر گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ سے گاؤں والے پوچھتے تھے، اے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہو، سارا رات تمہارے گھر سے روشنی آتی ہے. بی بی حلیمہ کہتی چراغ نہیں جلاتی، کونین کا چراغ اپنے گھر میں لے آئی ہوں. جب سے یہ نورانی بچہ گھر میں آیا ہے سارا گھر ہی جگمگاتا رہتا ہے. تو یہ کبھی طویل داستان ہے، مگر میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کی بڑی زبردست انٹریکشن رہی نبی پاک سے. 2 سال دودھ پلایا، اس کے بعد پھر بی بی آمنہ سے ریکویسٹ کر کے کچھ عرصے کے لیے لے آئیں. شک کے صدر کا واقعہ جو پیارے آقا کے قلب اقدس کو کھولا گیا اور نور بھرا گیا، وہ بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کے قریب ہی ان کے علاقے میں ہی ہوا. اور بکریاں چراتے ہوئے بھی نبی پاک نے اپنے جو رضائی بھائی بہن تھے ان کے ساتھ بکریاں چرانے والا معاملہ بھی کیا. بہرحال یہ بڑی زبردست انٹریکشن تھی. اور رضائی ماں جو ہوتی ہے نا، دودھ پلانے والی ماں، وہ بھی ایک طرح کی ماں ہی ہوتی ہے. تو ایک بار حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ جعرانہ کے مقام پر گوشت لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا. کہتے ہیں کہ ایک عورت سامنے سے آئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعظیم میں ان کے لیے چادر بچھا دی. اس عورت کے لیے چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئی تو میں نے عرض کی یہ کون تھی؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تھیں. پیارے آقا اعلان نبوت کے بعد بھی بی بی حلیمہ سعدیہ آتی تو چادر بچھاتے تھے، تعظیم دیتے تھے، عزت دیتے تھے. بظاہر دیکھے نا، بظاہر کوئی اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے، بی بی حلیمہ سعدیہ غریب خاتون تھی، ایک گاؤں کی عورت تھی. نبی پاک کا گھرانہ قریشی ہاشمی، ایک سردار، ایک بڑا نام تھا نبی پاک کے گھرانے کا. تو آج مثال کے طور پر ہمارے ساتھ کوئی غریب آدمی احسان کر دینا ہے، ہمارے ساتھ، ہمارے بچپن میں کسی نے ہمارے ساتھ اچھے کام کیے ہوں، ہماری جوانی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور مثال کے طور پہ گھر کے ملازمین بھی ہوتے ہیں جو عمر میں ہمارے بہت بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں ہماری انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے، ہمیں پالنے پوسنے میں ہمارے ماں باپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دودھ نہیں پلایا کسی ماں نے، لیکن کیا بڑے ہونے کے بعد اس غریب ملازم کو ہم یاد رکھتے ہیں؟ کیا بڑے ہونے کے بعد اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں کہ اس نے بچپن میں انگلی پکڑ کر چلایا تھا؟ یہ سیکھو، پیارے آقا کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کسی انداز میں بھی اچھا برتاؤ کیا ہے، آج ہم کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں جناب، جو ہوں، میں نے سیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے اسٹرگل کی، میں نے پیسے کمائے، میں نے نام کمایا. بھول گئے ان سب محسنین کو. انسان اکیلا کبھی آگے نہیں بڑھتا. ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اس میں رشتہ داروں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کئی ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو اس غربت میں، اس پریشانی میں، اس کمزوری میں ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں. یاد رکھو، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اپنے ایک ایک محسن کو یاد رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو. بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ رب کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو ہمیشہ شکر گزار اور مہربان رہنا چاہیے، اور اس سے عزت کم نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اونچائی پہ پہنچ کر کسی شخص کی تعریف کر دے کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، یا اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس سے کچھ نہیں جاتا آپ کا. اس کے دل میں عزت بھی بڑھتی ہے اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو بہرحال رضائی ماں بی بی حلیمہ سعدیہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ بی بی حلیمہ سعدیہ تھی جو حنین کے دن آپ کے پاس آئیں. نبی پاک ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو تعظیم کیا، خوش خلقی سے پیش آئے اور ان کے لیے، ان کی خاطر چادر بچھائی. صحابہ تعجب کر رہے تھے خاتون کون ہے؟ اور سبحان اللہ جب علم ہوا کہ یہ کون تھی تو پتا چلا پیارے آقا کو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ سعدیہ تھی. کاش ہم بھی بڑھاپے میں، ارے یہ تو دودھ پلانے والی ماں ہے. اصلی ماں کو اتنی تعظیم کون دیتا ہے آج؟ اصلی والد کو اتنی تعظیم کون دیتا ہے؟ بڑھاپے میں آج ماں باپ آ جائیں تو کھڑے ہو کر ملتا کون ہے؟ اچھا، اب والد بیٹھے ہوں گے بہت سارے یہاں پر، آؤ بتاتا ہوں آقا اولاد کے ساتھ کیسے تھے. اور یاد رکھنا، زندگی کا دستور ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی. بچوں سے پیار شفقت سے پیش آئیں، یہ بچے ساری زندگی آپ سے پیار کریں گے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ بی بی فاطمہ بیٹی ہیں. آج بیٹی کی ولادت پر لوگوں کے منہ پڑ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندو، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، ابھی سے شادی کی فکر.
جس رب نے بیٹی دی ہے وہی انتظام کرے گا نا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس کی اچھی پرورش کرے اور ان کو اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کر کے ان کا رشتہ کر دے، اللہ کریم ان 3 بچیوں کے بدلے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا، جنت واجب ہو جائے گی. صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جائے گی. جب پہلی بار میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا، میں سوچنے لگا میری تو 1 بیٹی ہے. صحابہ بھی کمال کے تھے، یقین کرو ہمارے کام آسان کر دیے. اسی حدیث کا اگلا جز تھا، صحابی رسول پوچھتے ہیں اگر حضور اگر 1 بیٹی ہو تو؟ اللہ کے حبیب فرماتے 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بیٹی تو جنت میں لے جانے والی ہے، اور تمہیں بیٹی ہو گئی تو پریشانی ہو گئی، موڈ آف ہو گیا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے. ارے عورت کے ہاتھ میں ہے کیا بیٹی پیدا کرنا؟ لوگ طلاق دے دیتے اس بات پر کہ نہیں جناب بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، بے اولاد تو نہیں ہو. 20 سال ہو گئے لوگوں کی شادیوں کو اولاد نہیں ہوتا، اور اولاد ہو گئی تو تم موڈ خراب کر رہے ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی صاحبزادی سے انداز کیا تھا، بلکہ ایک پہلے حدیث سن لو، ان تمام لوگوں کے لیے زبردست چوٹ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے بیٹیوں کو برا نہ کہو. حدیث پاک کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو کہ بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والا کہا، اور فرمایا یہ تو ماں باپ کے لیے بڑی محبت والیاں ہوتی ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. خاتون جنت بی بی فاطمہ، نبی پاک اگر بیٹھے ہوتے اور بی بی فاطمہ آتی تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے. جدھر نبی پاک بیٹھے ہوتے ادھر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے اپنی جگہ پر. اور جب نبی پاک بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، پیارے آقا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. سیکھو نا کہ بچوں سے پیار کیسے، بچیوں سے پیار کیسے. امام حسن امام حسین کاندھوں پر سواری کرتے، میرے آقا سجدے میں جاتے اوپر کمر شریف پر آ کر بیٹھ جایا کرتے. ڈانٹنا جھڑکنا مارنا نہیں تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار امام حسن کو غالباً اپنے کاندھے پر اٹھا کر جا رہے تھے، تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے برخوردار کتنی پیاری سواری ہے. نبی پاک کے کاندھوں پر تھے نا، کہا برخوردار کتنی پیاری سواری ہے. امام حسن کو جب نبی پاک نے دیکھا کہا یہ بھی تو کہو سوار کیسا ہے. کتنا پیار تھا اپنے نواسوں سے، کتنا پیار تھا بچوں سے. اسلام بچوں سے محبت سکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک شخص کو گورنری دی، ٹھیک ہے، ایک علاقے کا گورنر بنایا. تھوڑی دیر ہوئی ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اٹھایا اسے بوسا دیا. وہ گورنر کہتا ہے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا اس طرح. فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا اپنی رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ یہ کیا ان کی خدمت کرے گا؟ اتنا بے رحم انسان ہے. تو شفقت، محبت، پیار. تو بہرحال بچوں سے بھی پیار کرنا ہے، اور بالخصوص والدین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. یہ میرا آج کا موضوع ہے. خدا کی قسم جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، ان کا ادب کرو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے واقعات بیان کیے، پیارے آقا کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے. ماں باپ کتنے اہم ہیں ہماری زندگی، ہماری موت اور ہماری جنت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے ماں باپ کتنے بہتر ہیں. سب چاہتے ہو نا ایمان پر خاتمہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. سنو، حضرت عبداللہ بن ابی اوسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھے. ایک آدمی نے آ کر عرض کی کہ حضور ایک شخص کا آخری وقت ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، سکرات کا عالم ہے. ہم اس کے پاس گئے، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، کلمہ پڑھ. اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا. پیارے آقا نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ آنے والے نے عرض کی نعم، جی ہاں یا رسول اللہ. سنو نماز پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، صدقے دینے والوں، عمرے حج کرنے والوں، سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے، خود تشریف لے گئے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، اے شخص کہ لا الہ الا اللہ. اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا حضور، میری زبان سے جاری نہیں ہو رہا. آخری وقت کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احیۃ والدہ، کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ.
ان کی والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خاتون آئی فرمایا ہذا ابنکی، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کی نعم، جی ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی پاک فرماتے تمہارا کیا خیال ہے ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اس کی سفارش کرو تو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ ہم اس آگ میں جلائیں گے تمہارے بیٹے کو، کیا تم جلنے دو گی یا سفارش کرو گی؟ ماں ہوتی ہے، ساری زندگی بیٹے نے ستایا تھا، ساری زندگی تنگ کیا تھا، ماں کو جب یہ کہا کہ بیٹے کو آگ میں جلائیں گے، ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اذا اشفع لہو، یا رسول اللہ تب تو میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ ماں کہتی یا رسول اللہ میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے سے کہا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے آقا نے فرمایا، نوجوان نے یہ کلمہ دہرا دیا، اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمہارے گھر میں تمہاری جنت ہے، تمہارے گھر میں ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو دوزخ کا سامان خود ہی کر لیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں، ان کی خدمت کر لو تو جنت تمہارا مقدر ہے۔ ماں باپ کو ناراض کیا، سارے جہان کو راضی کیا، لوگ کہیں نمازی، لوگ کہیں روزہ دار، لوگ کہیں بڑا دین کا کام کرنے والا، لوگ کہیں مبلغ ہے، لوگ کہیں بڑے اچھے بیان کرتا ہے، ساری رات نعتیں پڑھتا ہے، سال میں کئی عمریں کرتا ہے، ہر سال حج کو جاتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مگر یاد رکھو جس سے ماں باپ راضی اس سے رب راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب ناراض۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنے حقوق بیان کیے، اپنی عبادت کا حکم دیا، قرآن میں کئی جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ رب نے جہاں اپنے شکر کا حکم دیا، ماں باپ کے شکر کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا حضور کبیرہ گناہ بتائیے، سب سے بڑے گناہ بتائیے۔ ایک نہیں، دو نہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا گناہ شرک فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کئی حدیثوں میں ماں باپ کی نافرمانی کو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑے ایکسٹریم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کوئی شراب پیے یقیناً حرام ہے، کوئی غلط کام کرے، چوری کرے، ارے ہم کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ نشئی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جناب یہ غلط کام کرتا، یقیناً وہ سارے غلط کام ہیں۔ مگر ماں باپ کی نافرمانی کو کوئی غلط کام سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے روز زبان چلا رہے ہیں اور نمازی کہلاتے، ماں باپ کے سامنے روز بلند آواز سے بات کرتے اور بڑے نیک کہلاتے۔ میرے یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، یاد رکھنا یہ ساری عزتیں، یہ ساری جو ہماری باتیں ہیں نا دنیا کے لیے، یہ بعد میں، ماں باپ پہلے ہیں۔ اور میں آپ کو زندگی کے ایک اصول جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، خدا کی قسم، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا اس کو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب کی رحمتیں اس کے سر پر ہیں، اس کے سارے طوفان ٹل جائیں گے، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جس سے ماں باپ راضی ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے نا وہ کچھ بھی کر لے وہ برباد ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جاتی ہے، مگر ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ آخرت میں تو ملے گا عذاب، مگر دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں جن کے بچے، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی بات بتا دیتا ہوں، آپ دنیا میں دیکھیں نا کسی کے بچے والد کا بڑا ادب کرتے ہوں، ہاتھ چومتے ہوں، عزت سے بات کرتے ہوں، بلند آواز سے بات نہ کرتے ہوں، تو اس کے والد کو کبھی اکیلے میں لے جا کے پوچھ دینا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کی ہے، تو کہے گا ہاں الحمدللہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتا تھا، میں بھی ماں باپ کی عزت کرتا تھا۔ اس کے بچوں میں اللہ اسے وہ دکھائے گا۔ اور جو اپنے ماں باپ کی بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا ہی میں اس کے بچے اس کی دل آزاری کرتے نظر آئیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے محبت کرنے والی، ادب کرنے والی ہوں،
اپنے ماں باپ کا ادب کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے، آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں. مرحوم کو بھول نہ جاؤ. ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا، آج بچہ کچھ ماں باپ کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ماں باپ کروڑوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں، اولاد مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ چلو ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دوں، ماں باپ کے نام کا کوئی کنواں کھدوا دوں، کچھ نہ کچھ اپنے والدین کے نام صدقہ خیرات کروں. نہیں ہوتا ذہن. بھول گئے ان کی وہ مہربانیاں. خدا کی قسم جن کے گھروں میں ہے نا یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ارے خدمت تو دور کی بات ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب. صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، صبح بھی دیکھے، شام بھی دیکھے، دوپہر بھی دیکھے اور محبت سے دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 بار محبت سے دیکھے؟ آقا فرماتے نعم اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ارے جنت گھر میں ہے، حج مبرور گھر میں ہے. ان کی دعائیں سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو، جاتے ہو نا ادھر ادھر دعائیں کرانے، ٹھیک ہے بزرگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے ہمیں لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مقبول دعائیں ہیں نا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا. اور ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ نا ماں باپ کے قدموں میں، بیمار ہوں ماں دعا کر دے، ابو دعا کر دے. اچھا ایک یہ پتہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں دعا کر دیں. ماں باپ بہت کمال کی چیز ہے، یقین کرو جن کے ہیں انہیں پتہ ہے، اور ہمیں تو یاد ہی رہ گئی اب کہ جب کہو نا دعا کر دیں، وہ دعا ہی کرتے تھے. دعا کے لیے مانگو اور یہ نہیں کہتے تھے مجھے ستاتا ہے اور دعا کرنے آتا ہے، میری بات مانتا نہیں اور آج دعا. ماں باپ کمال چیز ہے، ایسا پیار، ایسی محبت، گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے ادھر، یہ ون وے ٹریفک ہے. ایک طرف خطائیں ہوں، ادھر سے عطائیں ہوتی ہیں. بے لوث پیار کرتے اپنے بچوں سے. لیکن مزہ پتہ کیا ہے کہ میں نہ کہوں ابو دعا کریں، میں نہ کہوں امی دعا کریں. مزہ اس میں ہے کہ ہم کہیں نہ اور ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. ایسی خدمت کرو، ایسی دعائیں لو، ایسی ان کے دل میں جگہ بنا لو کہ وہ نہ ہو، آپ اکیلے میں وہ ہو، نماز پڑھ رہے ہو، آپ کہیں اور ہو، اور وہاں جا کر دعا کریں یا اللہ میرے بچے کو بخش دے، میرے بچے کے راستے کھول دے، اے اللہ میرا بچہ پریشان ہے، اللہ اس کی مدد کر دے، اے اللہ میرے بچے پر مہربانی کر دے. یقین کرو یہ جو دعا ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے، یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں تمہارا تصور بھی نہ ہوگا. کتنی بار یہ واقعہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کہ ایک بار حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ پیغام ملا فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ حیران میں اللہ کا نبی پڑوسی کسائی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے. طویل واقعہ ہے. پتا چلا کہ اس غریب کے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ باپ کوئی دعا دیتا تھا؟ کہ جب بھی خدمت کرتا تھا نا، کھانا کھلاتا تھا تو ماں باپ دعا دیتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. نبی کا پڑوسی بنا دیتی ہے دعا. اور حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. ارے وہ دعائیں تمہارے پاس ہیں، یقین کرو. چلے گئے جن کے ماں باپ ان سے پوچھو کس سے کروائیں دعائیں، کس کے پاس جائیں اور ان کے قدموں میں سر رکھ کے کہیں کہ پریشان ہوں، اور وہ ایک بار کہہ دیتے تھے بیٹا گھبرانا نہیں ہے، خیر ہو جائے گی. ہمیں ایک آسرا ہوتا ہے کہ والد ہے سر پہ، آسرا ہوتا ہے کہ ماں ہے پیچھے. پریشان ہوں تو وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی. ہم بیمار ہوتے تھے، نیند اسے نہیں آتی تھی. تکلیف میں ہم ہوتے، راتیں وہ جاگتی تھی. گھر میں سب سو جاتے تھے، ہم گھر میں نہ آئے، ماں جب تک جاگتی تھی. زندگی کے کئی موڑ آئے، جب سب کچھ چلا گیا
مگر والد نے کہا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا. ہمیشہ حوصلہ دیا، ہمت دی. آج نہیں ہے ماں باپ، جس کے نہیں ہے اس سے پوچھو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مال کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی دنیا میں عزت کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کی کمی پوری نہیں ہوتی. یہ وہ ہیں جن کے بغیر، جن کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میرے بچوں، میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ ہیں، خوب خدمت کرو. بعد میں یاد آتا ہے میں اور وقت گزارتا، میں اور خدمت کرتا، میں اور دعائیں لیتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. ماں باپ چلے گئے، اب دل چاہتا ہے ان کو خوش کرنے کو، اب دل چاہتا ہے ان کے ساتھ اچھائی کرنے کو. ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی بھائی بیٹھا ہو کہ جو نہ کر سکا ماں باپ کی خدمت، دل دکھایا، چلے گئے ناراض، اب چاہتا ہے ماں راضی ہو جائے، والد راضی ہو جائے. اسلام نے دروازہ بند نہیں کیا. احادیث کا مضمون ہے جو آج بھی بچہ اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے، وہ ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا. لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہیں. کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں لوگ، پھر ان کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. گالیاں دینے والوں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو، زبان لٹک نہیں جاتی؟ اس لیے دی اللہ نے زبان. اور پھر سامنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہارے والد کو گالیاں پڑتی ہیں، اچھا لگتا ہے؟ ارے ایسے کام کرو کہ لوگ کہیں ایسی اولاد ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے. اتنا پیارا بیٹا، ایسی پیاری اولاد، ان کے ماں باپ کو اللہ جنت نصیب کرے. ایسے کام کرو نا کہ ماں باپ کو قبر میں بھی رحمتیں اور دعائیں ملیں. اگر آج کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر لے، خوب ایصال ثواب کرے. نفل نماز پڑھے تو ماں باپ کے نام پر ثواب بھیجتے ہیں، ذکر و اذکار کرے. ماں باپ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھنا. گناہ نہ کیا کرو. ہمارے گناہ جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد نمازی ہے، عبادت گزار ہے، دین کا کام کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. جب ان کے پاس بچوں کے اعمال جاتے ہیں تو قبر میں خوش ہو جاتے ہیں. ابھی بھی دکھ پہنچاتے ہیں ماں باپ کو. سوچے وہ بچے جو آج فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوا، حرام، بدکاریاں، بے حیائیاں، نامحرم لڑکوں کی دوستیاں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو جب قبر میں پہنچیں گی، زندگی میں بھی خدمت نہ کی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی دکھی کیا. ارے انہیں راضی کرنا ہے تو ایسا کرو کہ روز ثواب پہنچے. میں مشورہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے جو بھی کہہ رہا ہوں یہ تحدیث نعمت اور جو بھی ہے یہ اپنی والدین ہی کی تربیت اور امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ. ہمارے پاس تو جو بھی ہے والدین کا ہے نا. یہ بھی ایک بات یاد رکھنا، جن کے ماں باپ حیات ہیں اور چلے جائیں، دونوں صورتوں میں ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، واٹ ایور، یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے. کبھی ماں باپ کو یہ نہیں کہنا یہ میرا ہے، آپ کا ہے، میں نے کمائے ہیں، یہ میں نے گھر بنایا. ابو آپ نے کیا دیا تھا؟ آپ تو غریب تھے، نوکری کرتے تھے، کاروبار میں نے کیا. اللہ اکبر. اگر یہی بچپن میں والد ہمیں ننگا روڈ پہ چھوڑ کے کہتا کپڑے خود لے کر آؤ، کدھر سے پہنتے لباس؟ ہم بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے، ماں باپ نے کپڑے پہنائے. ہمیں کھانا چاہیے تھا، نوالے کھلائے. چلنا نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا. ارے استنجا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے استنجا صاف کیے. ہم رات بھر روت کر ان کو جگاتے رہے، وہ جھولا دیتے رہے. سوچو نا. اچھا کہتے گھر دلا تو دیا، ملازم تو دے دیے، مہینے کے پیسے بھی تو بھجوا دیتا ہوں، اب اور کیا چاہیے؟ ارے ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے، ماں باپ کو آپ چاہیے. ماں باپ کو بیٹا چاہیے، ماں باپ کو بیٹی چاہیے، اس کے دو میٹھے بول چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے. وہ پیسے کے لیے جیے کب تھے؟ اور اب اگر وہ چلے گئے نا تو یہ مت سمجھنا یہ پیسہ میرا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمہارے پیسے کا نصیب ہے. اگر تمہارا پیسہ ماں باپ کے لیے کسی جگہ استعمال ہو جائے، ماں باپ پر خرچ ہو جائے اور زندگی میں خرچ
خرچ ہو جائے تو خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ کبھی ماں باپ کو کچھ لا کر کھلائے، کبھی ماں باپ کو کچھ اچھا پہنائے، کبھی ماں باپ کو کوئی تحفہ دے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی جنہوں نے مجھے پہنایا، جنہوں نے کھلایا، آج اللہ نے موقع دیا کہ میں ان کو کچھ پیش کر سکوں، اور اگر اس وقت نہ کر سکے، اللہ نے بعد میں مال دے دیا ہے، اللہ نے بعد میں نواز دیا ہے نا، تو آج کر لو نا، بھیجو نا ثواب انہیں، صدقہ کر کے، خیرات کر کے۔ مشورہ دیتا ہوں، ماں باپ کے نام کی مسجد بناؤ۔ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، صرف ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی جنت میں گھر مل جائے گا۔ اور ہم نکمے روز ثواب نہیں پہنچائیں گے، مسجد والے روز ثواب پہنچائیں گے۔ مجھے جب بھی فیضان جیلان دیکھتا ہوں، اس مسجد میں جب بھی آتا ہوں، مجھے سکون ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہونے والی ہر نماز میں میرے والد کو ثواب ملتا ہو، یا ہونے والے ہر اجتماع میں میرے والد کو، مجھے بڑی امید ہے، مجھے یاد ہے وہ سارے دن کہ اس مسجد میں کتنے نمازی تھے اور کس طرح ابو آتے تھے، کس طرح ہماری ہمتیں بڑھاتے تھے۔ مجھے ایک صاحب ملے، مرنے کے بعد بہت ساری باتیں پتہ چلتی، اسلم ڈیڈی ماشاءاللہ اس مسجد میں، وہ بھی ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے، آج کل فیصلہ آباد میں ہیں۔ مجھے ان کا میسج آیا، کہتے عبدالحبیب بھائی یوں تو آپ کے والد صاحب کی بہت ساری یادیں ہیں، مگر ایک بار فیضان جیلان مسجد، جب یہاں گھر تھا، یہ مسجد گھر کے اندر تھی، تعمیر نہیں ہوئی تھی، چھوٹا سا ایک گھر تھا، تو کہتے اتنی بارش ہوئی کراچی میں کہ پانی بھر گیا، ساری رات بارش ہوتی رہی۔ کہتے میں بڑی کوشش کر کے پانی میں سمجھ لیں گاڑی بھی میری ڈوبنے لگی، بڑی مشکل سے، گھر تھوڑا دور تھا ان کا، میں فجر کی نماز کے لیے یہاں پہنچا، میں تھا، میرا ایک بیٹا ساتھ تھا یا 2 بچے ساتھ تھے۔ کہتے مسجد میں آیا، کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے والد صاحب کے۔ یہ اب بتایا انہوں نے والد صاحب کے انتقال کے، بولا اکیلے آپ کے والد صاحب بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کوئی نمازی آ جائے تو ہم جماعت سے فجر ادا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ ابو کی تو اب یادیں ہی رہ گئی، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں، ہماری تو وہ دولت چلی گئی، جس کے پاس ہے قدر کر لو، دعائیں لے لو، اور جن کے چلے گئے نا، علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی روح کو خوش کرنا ہے ایک اور طریقہ، وہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ ماں باپ کی روح کو خوش کرنا ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ماں کا انتقال ہوا، ننیال والوں سے رابطہ ختم، اب کیا کرنا، ماں چلی گئی، کیا کرنا ننیا خالاؤں کو، نانیوں کو اور باقی لوگوں کو۔ خالہ کی کتنی اہمیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک بار ایک شخص بہت گناہگار نبی پاک کی بارگاہ میں کہا حضور میں بہت گناہگار ہوں، بڑے گناہ ہے حضور، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ نبی پاک فرماتے تیری ماں زندہ ہے۔ ارے سوال سنو اور جواب سنو، گناہ اللہ کے کیے ہیں، خطائیں رب کی بارگاہ میں کی ہے، توبہ کی بات کرنے آیا ہے، حضور میرے بہت گناہ ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے۔ کہ حضور ماں نہیں ہے، ماں چلی گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے تیری خالہ زندہ ہے۔ کہ حضور خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ خاندان ہے۔ کیوں بھول جاتے ہو مرنے کے بعد خاندان والوں کو، بلکہ زندگی میں بھول جاتے ہو، زندگی میں لڑائی کرتے ہو، زندگی میں نہیں ملتے ہو۔ آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے، تم رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے۔ کہتے اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس کو گھر نہیں بلائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی طرح والد کا انتقال ہو جائے تو ہم ددیال والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، والد کے دوستوں سے بات نہیں کرتے۔ ارے وہ عزت والے ہیں، ہمارے باپ، میرے والد کے جس کے ساتھ دوستی تھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ لازم ہے مجھ پر، اور ان کی روح خوش ہوگی اس سے۔ بلکہ یہاں تک لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ان کی جو دوستیں تھیں، سہیلیاں تھیں، ان کو بھی ہر سال کچھ نہ کچھ تحائف بھجوایا کرتے تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ اگر ماں باپ کسی کو تحفہ دیتے تھے نا ہر سال عید میں، یا کوئی کسی غریب کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ، اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے نا تو جاری رکھنا، ان کی روح خوش ہوگی کہ بچے نے مرنے کے بعد میرا یہ تعلق ختم نہیں کیا۔ خیر باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت اختتام کی طرف ہے، میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی اگر ان کی روح خوش کرنی ہے ان کی قبر پر جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فضیلت آپ نے سنی کہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو حج کا ثواب، اب تو چلا گیا حج کا ثواب۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے جو والدین کی قبر پر جائے حج مبرور کا ثواب پائے گا۔ زندگی میں بھی حج تھا، مرنے کے بعد بھی ان کی قبر بھی حج بھی ملتا ہے۔
جو کثرت سے والدین کی قبر کی زیارت کو جائے گا، مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. یاسین شریف پڑھے، وہاں جا کر مغفرت کر دی جاتی ہے. قبر کی زیارت کریں، ایصال ثواب کریں، خرچ کرتے رہا کرو. یقین کرو، تھوڑے سے پیسے آ گئے نا، چلو ابو کے نام پر کسی مسجد میں، کسی جگہ لنگر، کسی غریب کی مدد، یہ کرتے رہنا، اللہ تمہیں اور نوازے گا. اور یقین کرو وہ وہاں بھی خوش رہیں گے. اب ضرورت کیا ہے انہیں بتاؤ نا. اب تو دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری نیکیوں کی انہیں ضرورت ہے. خوب ایصال ثواب کریں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کا ثواب جو ہے، اس کی برکتیں جہاں سارے مسلمانوں کو نبی پاک کے صدقے عطا فرمائے، بالخصوص میرے مرحوم والدین کو عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے